امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے سجے دربار جلسے سے پہلے آخری پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پاکستان میں ہونے والے پہلے جلسہ سالانہ کے حالات کے متعلق دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح تفصیل کے ساتھ ہدایات دی کہ یہ جو چیلنج ہے اس کو کس طور پر ہم نے میٹ کرنا ہے، اور اس چیلنج کے باوجود یہ جلسہ منعقد کرنا ہے۔ تو جب جلسہ منعقد ہوا تو اس میں ایک بہت ہی لوگ کشاں سارے پاکستان کے حصے سے آئے، بعض لوگ ہندوستان سے، بنگال سے بھی آئے، اور بعض دوسرے ممالک سے بھی آئے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین تھا، لیکن یہ فکریں اپنی جگہ پر تھیں کہ یہ جو جماعت منتشر ہو گئی ہے اس کو اکٹھا کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو 12 اگست کو عصر کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ جہاں بھی تم لوگ ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ تو یہ اب جو جلسہ منعقد ہو رہا تھا ربوہ میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کا عملی اظہار تھا کہ جماعت کے اندازے 10,000 تک زیادہ سے زیادہ تھے، لیکن 17,000 لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ اس کی بہت خوبصورت ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطاب فرمایا تو اس میں حضور نے اس بات کو خاص طور پر احباب جماعت کے سامنے رکھا کہ یہ تقریروں کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ اپنی ذات میں اتنا اہم ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جلسہ تقریروں کا جلسہ نہیں، یہ جلسہ اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ایسی تاریخی حیثیت جو مہینوں یا سالوں یا صدیوں تک نہیں جائے گی، بلکہ بنی نوع انسان کی اس دنیا پر جو زندگی ہے اس کے خاتمہ تک جائے گی۔ اس میں شامل ہونے والے لوگ ایک جلسہ میں شامل نہیں ہو رہے، بلکہ روحانی لحاظ سے وہ ایک نئی دنیا، ایک نئی زمین اور ایک نئے آسمان کے بنانے میں شامل ہو رہے ہیں۔ پس اس جلسہ کو تقریروں کا جلسہ مت سمجھو، تقریریں ہوں یا نہ ہوں، مختلف مضامین پر لیکچر سننے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور جو اصل مقصد ہے اس کو ہمیں ہر چیز پر اہمیت دینی چاہیے۔ تو یہ اس جلسے کی روح رواں تھی۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے خواتین کے اجلاس میں جو خطاب فرمایا، یہ جو پچھلے دنوں ایک ملا یہ بکواس کر رہا تھا کہ احمدی خواتین کے حمل گرا دینے ہیں، اور ہم نے اتنے زور سے یہ نعرے لگانے ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ احمدی مائیں جو ہیں وہ کیسی ہیں اور وہ کیسے بچے پیدا کرتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی خواتین کو اس پاکستان میں ہونے والے پہلے جلسہ سالانہ پر جو خطاب فرمایا، اس میں حضور نے فرمایا، صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالیں دے کر اس مضمون کو واضح فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا پس اپنے نفس میں اور اپنی اولاد میں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ڈالو،
بس اپنے نفس میں اور اپنی اولاد میں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ڈالو. وہی عورت عزت کی مستحق ہے جو بچہ نہیں جنتی شیر جنتی ہے, جو انسان نہیں جنتی فرشتہ جنتی ہے. یہی وہ کام ہے جو صحابیات نے کیا, اور یہی تمہارے لیے حقیقی نمونہ اور حقیقی رہنما ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وقت پڑا ہے, احمدی ماؤں نے جو بچے احمدیت کے سپرد کیے ہیں, جب بھی وقت آیا ہے تو انہوں نے واقعتاً یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری ماؤں نے شیر جنے تھے اور ہم شیر ہیں. مجھے یہ ذاتی واقعہ شیئر کرتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ سی ہے, اگرچہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے, کہ جب میرے بھائی کی شہادت ہوئی روا میں, تو میری بڑی بہن جو ہے وہ کوئی بڑی لکھی نہیں ہے, ساری عمر انہوں نے گاؤں میں گزاری ہے. تو میں جب ان کو یہاں سے فون پر بات کر رہا تھا, ان کے ساتھ تعزیت کر رہا تھا, تو ابھی لاش اس وقت گھر میں پڑی ہوئی تھی اور ان کے سامنے تھی, اور وہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 75 سال کے قریب ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کر کے مجھے اس طرح تسلی دیں گے. تو انہوں نے جس طور پر مجھے تسلی دی وہ یہ تھا کہ دیکھو, دنیا میں لوگ ہر طرح کے مقاصد کے لیے قربانی کرتے ہیں, اور جب وقت آ جاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں یہ غم لے رہے ہو, جب وقت آیا ہے تو اس نے پشت نہیں دکھائی. تو یہ احمدی ماؤں کا حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے بچے جو ہیں وہ جماعت کو دے کے گئی ہیں. اور باقی احمدی شہداء جو ہیں, آپ لاہور کے شہداء کا لے لیں, دوسری جہاں جہاں بھی احمدی شہید ہوئے ہیں, سب نے اللہ کے فضل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم وہ شیر ہیں جن کو احمدی ماؤں نے جنم دیا ہے. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ چند گھنٹے ادھر پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گے تو پھر آ کے ہم معافیاں مانگیں گے اور ویڈیوز جاری کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, ہم پریس کانفرنسیں کریں گے. ہم وہ نہیں ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلسے پر اپنے خطاب میں حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا کہ حکومت وقت نے اس وقت بہت تعاون کیا, خاص طور پر پانی اور صحت کے معاملات میں حکومت نے کافی تعاون کیا. یہ ذکر جو تفصیلی ہے کہ مہمان بہت زیادہ آ گئے, عملہ بہت تھوڑا تھا, کام کرنے والے, اور یہاں تک صورتحال تھی کہ 9 جو باورچی تھے وہ بے ہوش ہو گئے, اور کیونکہ ان کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا تھا. تو ایک موقع پر مزدوروں کو جو کام کرنے والے تھے, حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کے منتظمین کو یہ ہدایت کی کہ ان کے ساتھ ٹھیکہ کر لیں اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم آپ کو مزید انعام بھی دیں گے, تو تاکہ یہ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ کام کریں. چنانچہ انہوں نے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اسی طور پر کام کیا. پھر جو گندم کی حضور رضی اللہ عنہ نے تحریک فرمائی تھی کہ اس طور پر گندم لے کے آئیں 3 سیر, تو اس میں بھی جو احمدی زیادہ افورڈ کر سکتے تھے وہ اتنی گندم لے آئے کہ جماعت کا بہت سارا غلہ ذخیرہ ہو گیا, اور جماعت کے پاس بہت سارا غلہ ذخیرہ میں موجود تھا جلسے کے بعد بھی. اور باقی جو مہمان نوازی تھی اس کی حالت یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذاتی طور پر اپنی تقاریر کی تیاری بھی کر رہے تھے, جماعت کے احباب سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے, اور ایک ایک چیز کی نگرانی فرما رہے تھے. چنانچہ تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ رات کو 1 بجے بھی اٹھ کے آ گئے یہ نگرانی کرنے کے لیے, کیونکہ باہر آوازیں آئیں اس طرح کی بعض خیموں سے کہ بعض لوگوں کو ابھی تک کھانا نہیں ملا. تو حضور خود نگرانی کرنے کے لیے تشریف لے آئے, اور بعض اوقات 2:30 بجے دن کے, اور روا کی گرمی جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ 2:30 بجے دن کے کتنی گرمی ہوتی ہے.
تو اس وقت حضور تشریف لے آئے، اور پھر اسٹیشن کے اوپر جب دیکھا کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور عملہ کم ہے، تو حضور رضی اللہ عنہ خود اسٹیشن پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کوئی تقریباً 2 گھنٹے تک وہاں رہ کے تو اس بات کو انشور کیا کہ کسی طور پر بھی کسی کا سامان ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں حضور خود بھی نگرانی فرما رہے تھے۔ اس میں جو آخری بات اس جلسے کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جلسے کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری سے صدر انجمن احمدیہ نے ایک اس کو تاریخی جلسے کے طور پر ہی لیا، اور اس کی ایک متحرک فلم، یعنی جس کو ہم آج کل میں ویڈیو کہتے ہیں، اردو میں اس کو متحرک فلم کہہ لیں، وہ بنوانے کے لیے کمپنی سے باقاعدہ معاہدہ کیا گیا تاکہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ یادگار موجود رہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کمپنی نے اپنی منہ مانگے پیسے بھی وصول کر لیے اور اپنے عہد سے بھی منحرف ہو گئی، اور خلافت ثانیہ کا یہ پاکستان میں منعقد ہونے والا پہلا جلسہ سالانہ ویڈیو کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اگر وہ بدعہدی نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوتا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس جلسے کے لیے خاص دعائیں منتخب کی ہوئی تھی جو آپ نے دہرائیں، اور احباب نے آپ کے پیچھے وہ دعائیں دہرائیں، اور دعاؤں کے اختتام پر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور تمام احباب نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا، اور اس موقع پر الفضل کا ایک خصوصی ایڈیشن جو ہے وہ بھی شائع کیا گیا۔ اس ذکر کو اس طور پر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو ناکافی انتظامات تھے، پانی کھارا تھا اور اس کا ذائقہ منہ میں جب ہوتا تھا تو کافی وہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ میں نے تو چکھ کے دیکھا ہوا ہے، بہت سارے اور احمدیوں نے بھی جو روا سے خاص طور پر آئے ہیں انہوں نے تو ان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا پانی ہے۔ لیکن کھارا پانی کھانا، جس طور پر کچی پکی روٹیاں، کیونکہ جس طرح کا انتظام اس وقت موجود ہو سکا وہ ویسا ہی تھا، اور پھر اس وقت جو آندیاں چلتی تھیں اور جو گرد اڑتی تھی اس کے نتیجے میں جو حالات تھے وہ بھی بے حد خراب تھے، کیونکہ جب آبادی ہوتی ہے اور درخت ہوتے ہیں اور گھر ہوتے ہیں تو پھر آندھی کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک بالکل چٹیل میدان میں ہوتا ہے جہاں ہر طرف کلر ہو۔ اور جنہوں نے روا میں چلنے والی آندھیوں کا حال دیکھا ہوا ہے ان کو معلوم ہے اب بھی جو آندھی وہاں چلتی ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود حضرت اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے برکت ڈالی اس جلسے میں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جا کر اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضور کی آنکھوں میں چونکہ تکلیف تھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے وہاں اس طور پر دوائی ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حالانکہ گرد بے حد و حساب تھی۔ پھر جو وہ کچی پکی روٹیاں کھاتے تھے تو اس کے نتیجے میں بھی کسی اس طور پر لوگ بیمار نہیں ہوئے، ورنہ وبا پھوٹ سکتی تھی۔ اور پانی جو خراب پی رہے تھے تو ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ یہ پانی قابل استعمال نہیں ہے، لیکن جو جلسے میں شاملین تھے، اور چونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والے بھی وہی پانی استعمال کر رہے تھے، وہی روٹی استعمال کر رہے تھے، تو حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ عنہ ان کا بیان یہ تھا کہ میں لاہور میں 1 روٹی کھاتی تھی اور وہاں جا کے 2 روٹیاں کھانے لگی، اور جب واپس گئی تو کہتی ہیں پھر اب 1 روٹی کھانے پر آ گئی۔ اور خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا یہ بیان دیا کہ میں بھی بالکل اللہ کے فضل سے صحت مند رہا ہوں ہر لحاظ سے، اور باقی احمدی بھی اسی طور پر صحت مند رہے۔ اور یہ ایک موقع ایسا تھا جہاں تبلیغ کا بہت وسیع پیمانے پر ایک موقع جماعت کو ملا، اور خاص طور پر مقامی جنگ کے لوگ اس میں کافی شامل ہوئے جلسے میں، اور انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ
کچھ عزیز جو شہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے لالیاں میں کوئی مکان وغیرہ وہاں پر کرائے پر لے لیا اور وہ وہاں پر ٹھہر گئے. تو وہاں انہوں نے جب وہ جانے لگے, کوئی ڈاک بنگلو تھا جو انہوں نے ریزرو کروایا ہوا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب اسٹیشن پر رخصت ہونے لگے تو ایک پٹھان شور مچا رہا تھا. وہ پٹھان قادیان نہیں آیا تھا لیکن ربوہ کا جلسہ اس نے دیکھا تھا. چونکہ یہ لوگ اسلامی ممالک کے قریب رہتے ہیں اس لیے اسلامی باتوں کا ان کے دلوں پر اچھا اثر ہوتا ہے. اس عزیز نے بتایا کہ وہ پٹھان شور مچا رہا تھا کہ ایسا جلسہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ایسی تقریر ہم نے پہلے سنی ہے. اس کے پاس کوئی مولوی طرز کا ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا یہ لوگ تو کافر ہیں, ان کا جلسہ کیا اور ان کی تقریریں کیسے. یعنی یہ جو نسل ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہے. تو جب اس نے یہ کہا, اس نے کہا وہ تو اس پٹھان نے آگے سے کہا وہ کافر نہیں ہو سکتا, وہ تو 100 بکرا روز کھلاتا ہے, وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے. تو پٹھانوں کے اندر چونکہ مہمان نوازی کا وصف بہت زیادہ ہے تو اس نے جماعت کا جو مہمان نوازی کا نظام تھا اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا. اور اب جو مہمان نوازی ہر جگہ پر جلسوں پر ہوتی ہے اس کا تو بالکل رنگ ہی جدا نہ ہوتا ہے. اس کا رنگ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے چند سال پہلے, یہ کورونا سے پہلے جب جلسہ ہوا تو حضور یہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جلسہ کے خطاب میں, یا جمعہ کا خطاب تھا غالباً, میرا خیال ہے جلسے کا خطاب تھا, اس میں فرمایا کہ مہمان کو اس کی پسند کا کھانا دیں, اگر وہ گوشت مانگ رہا ہے تو اس کو گوشت ہی دیں. تو اس پر بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا, پھر کبھی انشاءاللہ سنائیں گے. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اس کا اور مجھے اس ذکر کو بھی کرنا ہے, اگرچہ وقت زیادہ ہوا ہے لیکن چند منٹوں میں اس ذکر کو بھی کرنا ہے, جو یہ ہے کہ اس سارے جلسے کا روح روان جو ہے وہ خلیفۃ المسیح ہوتے ہیں اور ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کس طور پر اس جلسے کو دیکھتے ہیں اور ربوہ اور پاکستان کے احمدیوں کو وہ کس طور پر یاد رکھتے ہیں. جہاں تک عمومی طور پر جلسے پر آنے والوں کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں جس میں حضور نے جلسے پر آنے والوں کے متعلق فرمایا مہمان جو کر کے الفت آئے بسد محبت, دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت, پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی. تو یہ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل تھا اور یہ آپ کی دلی حالت تھی. اب جو پاکستان میں ربوہ جماعت احمدیہ کی زر خرید زمین ہے, اپنا گھر ہے ہمارا, تو یہ جو پابندی لگی ہے جلسے کے اوپر کہ اپنے گھر میں بھی اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھ سکتے, اپنی زر خرید زمین میں بھی اپنے من کی باتیں نہیں کر سکتے, تو اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے یہ جلسے اسی جلسے پر پابندی لگانے کا فیض ہے جو آج ہم منا رہے ہیں. اور اسی بات کو ایک احمدی نے بہت ہی خوبصورت رنگ میں اس طور پر بھی وہاں کے جلسوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اس رنگ میں ایک شعر کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ترستے ہیں تیرے بندے جہاں جلسے کی رونق کو, خدایا راستہ کر دے وہاں ہموار جلسے کا. تو انشاءاللہ یہ جلسے کا راستہ وہاں بھی ہموار ہوگا اور جو وہاں سے ان جلسوں میں تشریف لاتے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی, ان کے متعلق خاص طور پر یہ جو پاکستان سے آتے ہیں جلسے میں شامل ہونے کے لیے, ان کے متعلق تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لمبی نظم ہے جس میں حضور نے, میں ایک دو شعر اس کے برکت کے طور پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں ورنہ تو وہ ساری نظم ہی دل کرتا ہے کہ پڑھ کے سناؤں. فرمایا نور کی شاہراہوں پہ آگے بڑھو, سال کے فاصلے لمحوں میں طے کرو, خون بڑھے میرا تم جو ترقی کرو, قرۃ العین ہو سارباں کے لیے, تم چلے آئے میں نے جو آواز دی, تم کو مولا نے توفیق پرواز دی, پر کریں پر شکستہ وہ کیا جو پڑے رہ گئے چشمکے دشمناں کے لیے.
اور انہی کے لیے پھر آخر پر حضور نے یہ بھی فرمایا، حبس کیسا ہے میرے وطن میں جہاں، پاب زنجیر ہیں ساری آزادیاں، ہے فقط ایک رستہ جو آزاد ہے، یورش سال عشق رواں کے لیے، ایسے طائر بھی ہیں جو کہ خود اپنے ہی آشیانوں کے تنکوں میں محصول ہیں، ان کی بگڑی بنا میرے مشکل کشا، چارہ کر کچھ غم بے کساں کے لیے، بن کے تسکین خود ان کے پہلو میں آ، لاڈ کر دے انہیں لوریاں دل بڑا، دور کر بد بلا، یا بتا کتنے دن اور ہیں صبر کے امتحان کے لیے۔ تو یہ چند شعر وہاں سے برکت کے لیے میں نے اٹھائے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بھی دلی کیفیت کے متعلق کل پرسوں کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی، ویڈیو کلپ، کہ کسی بچے نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ خوش ہوتے ہیں جب اس طور پر جلسہ، یہ 2021 کے جلسہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ نہیں خوش ہوتے تو میں کیوں نہ خوش ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں آپ سب کو دیکھ کر۔ اور جہاں تک پاکستان اور ربوہ کا خاص طور پر تعلق ہے، تو یہ ابھی چند دن پہلے ایک مضمون چھپا ہے آصف محمود باسط صاحب کا، اس میں بھی حضور کے حوالے سے ہی انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو یہاں کے موسم کی بات ہو رہی تھی کہ جلسے پر موسم کیسا ہوگا، بارش ہوگی یا خشک موسم ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ میں تو یہاں کے موسم کے ساتھ ربوہ کا موسم بھی ہر روز دیکھتا ہوں اور ضرور دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے نہ تو اہل ربوہ خلافت کی نظروں سے اوجل ہیں، نہ ان کے دل سے ان کا خیال اوجل ہے، اور نہ اہل پاکستان، نہ پاکستان کے احمدی، بلکہ ہر وقت وہ ہر احمدی کے دل میں بستے ہیں، اور یہ جو جلسہ ہے یہ بھی ان کا ہی جلسہ ہے۔ اور اب ہم اس کو موسم کی بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہمارا جلسہ جو ہو رہا ہے اس میں موسم خوشگوار رہے، اور موسم کی وجہ سے کسی قسم کے انتظام میں دقت جو ہے وہ نہ آئے، لیکن اگر اللہ کی تقدیر یہی ہوئی تو پھر وہی بات ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پاکستان میں ہونے والے جماعت احمدیہ کے ربوہ میں ہونے والے پہلے جلسہ پر ایک عزم کا اظہار کیا تھا، ان کے مشکلات کا اظہار کیا تھا، اور ان پر قابو پانے کے لیے تدبیریں بھی کی تھی۔ اور آخری بات یہ کہ ربوہ کو جلسے سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، یہ خدا کی تقدیر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب ربوہ کا افتتاح کرنا تھا ایک شہر کے طور پر، ایک قصبے کے طور پر، تو اسی وقت ہی اسی جلسہ لاہور میں اعلان فرمایا کہ ہم اس شہر کا افتتاح اور اس کی اناگوریشن جو ہے وہ جلسے کے ساتھ ہی کریں گے، تاکہ تمام زیادہ سے زیادہ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان وہ اس دعا میں حاضر ہو سکیں، اور وہ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری متحدہ طور پر قبول ہوں۔ تو جس ربوے کا افتتاح جلسے کے ساتھ ہوا ہے اس کو جلسے سے جدا کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ تو انشاءاللہ اب یہ جلسہ ہم یہاں منا رہے ہیں، یہ بھی ربوہ کی یاد میں ہی منا رہے ہیں، اور ربوہ کی ہی برکتیں ہیں، اور ربوہ کے جلسے کی ہی برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔